بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ دوم میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان تقوی الہی کے حصول کا بہترین موقع ہے اور روزہ تقوی الہی کو حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے روزے کو واجب قرار دیا، اور یہ وجوب صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ انسان اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ، اپنے اس بھوک اور اپنی اس پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اپنے اس ماہ مبارک رمضان میں فقراء اور مساکین کو صدقہ دو۔ یعنی جب بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہو تو صرف اور صرف یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو اس بھوک کے ذریعے۔ دوسرے غرباء اور فقراء کی بھوک اور پیاس کو احساس کرو کہ یہ سمجھو کہ جب تمہیں بھوک لگتی ہے تو کس طریقے سے بے چین ہوتے ہو، جب تمہیں پیاس لگتی ہے تو کس طریقے سے بے چین ہوتے ہو۔ اسی طریقے سے تمہارے جیسے جو دوسرے انسان ہیں جن کو ماہ رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال بھوک اور پیاس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس کرنا پڑتا ہے، ان کی بھوک اور پیاس کو احساس کرو اور اس جذبے کے تحت فقراء اور مساکین کو صدقہ دو۔ اور پیغمبر نے جو وظائف بیان کیے اس مہینے میں کہ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی عزت کرو، اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو، مہربانی سے پیش آؤ، وصلوا ارحامکم، اور اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ ماہ مبارک رمضان جس میں پیغمبر اکرم نے یہ تمام وظائف بیان کیے، یہ تمام وظائف ہمیں مواسات، برادری، برابری اور انسان دوستی کی دعوت دیتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور دنیا میں شر اور فساد اس حد تک پھیلا ہوا ہے کہ غیر مسلمان اسلام دشمن طاقتوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا کو ناامن بنا دیں، وہ دنیا میں شر پھیلائیں، وہ دنیا میں فساد پھیلائیں۔ چنانچہ ان میں سے بھی بعض وہ ہیں کہ جو دنیا کو ناامن بنانا چاہتے ہیں، شر اور فساد پھیلا رہے ہیں۔ لیکن کسی بھی مسلمان سے اور کسی بھی مومن سے، پروردگار عالم، قیامت اور پیغمبر کے اوپر ایمان رکھنے والے انسان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ لہذا ایسے وقت میں ہم اسلامی فریضے کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں کہیں ناامنی ان لوگوں کے ہاتھوں سے پھیلائی جا رہی، کہیں شر اور فساد ان لوگوں کے ہاتھوں سے پھیلایا جا رہا ہے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم ان کے اسلام سے بیزار ہیں اور خود اسلام ان کے اس کام سے، اس نام سے بیزار ہے۔ اسلام کسی بھی صورت میں ان کے شر اور فساد اور ظلم کی تائید اور تصدیق نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام جس مواسات اور برادری اور برابری کا ہمیں دعوت دیتا ہے وہ بہرحال اس سے کہیں بلند اور برتر ہے کہ جس کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی ظلم اور ستم تو درکنار،
اسلام سوچ بھی نہیں سکتا اس شر اور فساد کے سلسلے میں جو انہوں نے پھیلایا ہے۔ اسلام کے اندر، اسلام کی تعلیمات میں بہرحال مہربانی، رأفت، رحمت، محبت، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہمارے نبی اور ہمارے ائمہ نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے۔ خود اسلام، لفظ اسلام ہمیں صلح سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ لفظ ایمان امن اور امان کا پیغام ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام اور ایمان کے نام پر امن اور امان کسی کا چھین لیا جائے، اسلام کے نام پر صلح دوستی کے بجائے انسان دشمنی کا مظاہرہ کیا جائے، انسان دوستی کے بجائے توحش اور دہشت گردی کا مظاہرہ کیا جائے۔ بہرحال اسلام ان تمام گویا تہمتوں سے بری ہے، اور ہم بعنوان مسلمان ان تمام مسلمانوں کے اعمال سے بری ہیں۔ جہاں پر اسلام نے انسان دوستی کے جذبے کی ہمیں تعلیم دی ہے، انسان دوستی کی دعوت دی ہے، وہاں پر بہت سارے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا والدین اور فرزند کے درمیان کیسا رابطہ ہونا چاہیے، استاد اور شاگرد کے درمیان کیسا رابطہ ہونا چاہیے، دوستوں کے درمیان کیسا آپسی رابطہ ہونا چاہیے، اور انہی روابط میں سے ایک رابطہ پڑوسی کا حق ہے۔ پڑوسی یعنی معاشرے کا ایک حصہ، یعنی پڑوسی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ صرف جس کی دیوار ہمارے گھر کے دیوار سے ملی ہو، بلکہ بعض روایات کی روشنی میں کہ 40 گھر تک انسان پڑوسی ہوتا ہے۔ بعض گاؤں اور قریے اور دیہات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پورے 40 گھر ہوتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا سب ایک دوسرے کے پڑوسی قرار پائیں۔ لیکن بہرحال ایک نمونے کے طور پر یہ تمام حقوق آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، تاکہ اس سے اسلام دوستی کا اندازہ لگائیں کہ اسلام کس حد تک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کے حقوق کے احترام کی دعوت دیتا ہے۔ اب پڑوسی بہرحال 3 طریقے کے روایات میں بیان کیا گیا کہ 3 طریقے کے پڑوسی آپ کے ہو سکتے ہیں۔ پڑوسی کچھ وہ ہیں کہ جن کا 3 حق تمہارے اوپر ہے، یعنی ایسے پڑوسی ہیں کہ جن کا 3 حق تمہارے اوپر ہے۔ ایک حق الجوار، ایک تو یہ کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے لہذا اس کا حق تم پر ہے۔ حق الاسلام، چونکہ وہ پڑوسی مسلمان ہے لہذا اسلامی حق تمہارے اوپر ہے اس کا۔ حق القرابہ، چونکہ وہ پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا عزیز ہے، لہذا قرابت داری کا بھی حق اس کا پایا جاتا ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی ہے کہ جس کے 2 حق تمہارے اوپر ہیں، حق الاسلام و حق الجوار، کہ اگر تمہارا عزیز نہیں ہے، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تمہارا قرابت دار نہیں ہے، تو یہ 2 حق اس کے لیے ثابت ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ، پڑوسی ایک وہ بھی پڑوسی ہے کہ جس کا صرف ایک حق پایا جاتا ہے۔ الکافر لہو حق الجوار، کافر کو بھی پڑوسی ہونے کا حق حاصل ہے، یعنی کافر بھی اگر تمہارا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا ہے کہ جو ایک پڑوسی کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں سیرت ائمہ علیہ السلام سے۔ امام حسن علیہ السلام کے سیرت میں لکھا گیا ہے کہ امام کا ایک پڑوسی تھا، یہودی تھا، اس کے گھر کا گندا پانی امام کے گھر میں رستا تھا، دیوار خراب ہو گئی تھی اور اس کے گھر کا گندا پانی امام کے گھر میں آتا تھا۔ امام نے اس پانی کے لیے راستہ بنا دیا تھا جو ایک کنارے سے گھر سے باہر نکل جاتا تھا، پورے گھر کو نجس نہ کرے، لیکن امام نے کبھی اس کو ٹوکا نہیں کہ تمہارے گھر کا پانی یہاں آتا ہے، تم اپنے گھر کی دیوار صحیح کر لو۔ یہاں تک کہ ایک دن اس کی خاتون، اس کی زوجہ اس یہودی کے امام کے گھر میں آئی اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی دیوار کی طرف سے یہ پانی آتا ہے۔ اس نے دریافت کیا پانی کہاں سے آتا ہے، کہا تمہارے گھر کا پانی ہے۔ وہ زوجہ گئی، اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ تمہارے گھر کا گندا پانی امام کے گھر میں جاتا ہے، امام حسن کے گھر میں جاتا ہے، اور ان کی شرافت اور بلندی کردار دیکھو کہ آج تک انہوں نے تم کو ٹوکا بھی نہیں۔ امام نے کہا کہ بہرحال
وہ شخص آیا امام کی خدمت میں کہ مولا آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، ہماری وجہ سے آپ کو اذیت ہوئی۔ کہا کہ اذیت کس بات کی، تم ہمارے پڑوسی ہو، تمہارا اتنا تو حق بنتا ہے۔ یعنی اسلام میں یہ سیرتیں موجود ہیں، جس اسلام میں یہ سیرت موجود ہو اس اسلام میں مسلمانوں کی گردن کاٹ لینا، مسلمانوں کو قتل و غارت کرنا، اور اس کے بعد عیسائیوں کو، یہودیوں کو قتل و غارت کرنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اور نہ صرف یہ سیرت بلکہ اس سے بلند ترین سیرتیں پائی جاتی ہیں کہ جہاں اپنے حق سے درگزر کرتے ہیں، اپنے حق کو چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کے لیے۔ اور بہرحال یعنی مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ جب ہم اسلام کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو کم سے کم صرف ان لوگوں کی سیرت کا تذکرہ کریں کہ جن کے ہاں حقیقت اسلام پائی جاتی تھی، ورنہ اسلام کے نام لینے والوں نے تاریخ کو جرم اور جنایتوں سے بھر دیا ہے۔ جب ہم اسلام کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد وہ سیرتیں ہوتی ہیں کہ جو پیغمبر کے اصحاب نے اختیار کی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب مہاجرین مکے سے گئے ہیں مدینے، تو بہرحال مدینے کے رہنے والے انصار، ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی، معیشتی حالت، اقتصادی حالت اچھی تھی۔ اس کے مقابلے میں یہ مہاجرین اپنا سب کچھ یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے، لہٰذا بہت اچھی حالت میں نہیں تھے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے یہ ماہ مبارک رمضان ہے، انہی درمیان یعنی 13 ماہ مبارک رمضان کو پیغمبر نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، ایک دوسرے کو بھائی قرار دیا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی قرار دیا۔ اس وقت تاریخ نے لکھا ہے کہ بعض انصار آتے تھے، اپنے بھائی کے لیے حاضر ہوتے تھے کہ اپنا آدھا مال دے دیں، اپنا گھر اٹھا کے دے دیں اپنے بھائی کے لیے۔ اس سیرت کو ہم سیرت اسلامی کہتے ہیں، اس کردار کو ہم مسلمان کا کردار کہتے ہیں۔ ورنہ اگر تاریخ دیکھا جائے تو پیغمبر کے بعد انہی جیسے مسلمان، یعنی جن کو مسلمان کہا جاتا تھا، انہوں نے پیغمبر کے نواسے کے اوپر پانی بند کر دیا، وہ بہتا ہوا پانی کہ جس کے اوپر عام انسانوں کا حق ہے۔ یعنی جب ہم اسلام کی سیرت اور مسلمان کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہم کو اس سیرت کو اپنانا چاہیے، اس سیرت کو دیکھنا چاہیے جو پیغمبر کے سچے اصحاب کی سیرت ہے، جو پیغمبر کے اہل بیت کی سیرت ہے، جو حقیقت اسلام کو پہچاننے والوں کی سیرت ہے۔ ورنہ اس جیسے مسلمان کے جو فرزند رسول کے اوپر پانی بند کر دیں، ایسے مسلمانوں کی بھی کمی نہیں ہے عالم اسلام میں۔ ان کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے اور ان کا حقیقت اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس ظلم اور بربریت کو ہم اسلام کا نہ حصہ سمجھتے ہیں، نہ ان مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں وہ حقوق جو ایک مسلمان کے اوپر بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے یہ عنوان جو آپ کی خدمت بیان کیا کہ پڑوسی کے کتنے حق ہیں، وہ عظمت آپ ملاحظہ کریں کہ کتنا حق رکھا گیا ہے۔ ایک خاتون مدینے میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں گزارش دی گئی، بتایا گیا کہ ایک خاتون ہے، وہ بہت ہی صوم و صلات کی پابند ہے، نماز روزہ کی پابند ہے، بہت زیادہ یعنی عبادات میں مشغول رہتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے، جہنم میں جانے والی ہے۔ یعنی نماز روزہ سب کچھ ہے، لیکن اس نے ان حقوق کی رعایت نہیں کی ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب یعنی وہ انسان اپنے لیے اپنا مقام سوچے کہ اس کی جگہ کیا ہوگی کہ جس کا اسلام کے ظاہری احکام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد ظلم اور بربریت، شر اور فساد اس کی زندگی میں اس قدر پایا جاتا ہو۔ یعنی ایک مسلمان کی جس کو ہم دیکھتے ہیں نماز روزہ کرتا ہوا، اس کو اپنی نظر میں ہم سچا مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، اسلام کا پابند ہے۔ اگر وہ اپنے ان حقوق کی رعایت نہیں کرتا، اپنے پڑوسی کے حق کی رعایت نہیں کرتا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو پھر واہ ہو، افسوس ہے اس انسان کے اوپر کہ جس کا اسلام سے ظاہری حد تک، ظاہری احکام تک کبھی اسلام سے اس کا تعلق نہ ہو۔ یہ جو حقوق رکھے گئے ہیں ان میں یعنی احادیث میں بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی، اور کس حد تک تاکید؟ پیغمبر کی حدیث ہے، حق الجار علی الجار کا حرمت امہ۔ جیسے انسان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے ماں کا احترام کرے، ویسے ہی واجب ہے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔ کتنا بلند مرتبہ ہے! ماں یعنی الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ اور پڑوسی کا حق یہ ہے کہ
ماں کے برابر اس کا احترام رکھا گیا۔ علامت ایمان قرار دیا گیا پڑوسی کے حق کی رعایت کو۔ پیغمبر کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو انسان اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو انسان قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے۔ فائدہ جہاں پڑوسی کے حق کو پورا کرنے کا جو فائدہ بیان کیا گیا پڑوسی کے، پیغمبر نے فرمایا حسن الجوار زیادۃ فی الاعمار وعمارۃ فی الدیار۔ پڑوسی کا حق ادا کرنا اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ انسان کی عمر طولانی ہو اور آبادی ہو، انسان کے زندگی شاد اور آباد رہے، انسان کی زندگی میں بربادی نہیں آئے گی، یعنی طول عمر پاتا ہے اور انسان کے گھر میں شادی اور آبادی آتی ہے۔ حسن الجوار یزید فی الرزق، پڑوسی کے حق ادا کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ انسان کے رزق میں اضافہ ہو۔ اور اس کے بعد جہاں برے پڑوسی کی مذمت کی گئی، پیغمبر کی حدیث من القواسم الفواقر التي تقسم الظہر، انسان کے زندگی میں بدترین بلائیں کی جو انسان کے کمر کو توڑ دیتی ہیں، ان میں سے ایک بری بلا کیا ہے؟ جار السوء، برا پڑوسی ہے۔ ان را حسنتاً اخفاہا، برے پڑوسی کی ایک علامت یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ جب پڑوسی کی نیکی کو دیکھتا ہے تو اس کو چھپا لیتا ہے، نیکی کو نہیں بیان کرتا۔ وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا، اور جب برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے۔ یعنی یہ برا پڑوسی اسلام کی نظر میں بدترین بلا ہے، مصیبت ہے یہ ایک انسان کے لیے۔ اب اس حدیث کو ہم ہمیشہ اپنے مقابل کے لیے نہ دیکھیں بلکہ اپنے لیے دیکھیں کہ ہم کسی دوسرے کے لیے برے پڑوسی تو نہیں بن رہے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا برتاؤ تو نہیں کر رہے ہیں کہ اگر اس کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو چھپاتے ہیں اور اس کی برائیاں دیکھتے ہیں تو افشا کرتے ہیں۔ پیغمبر کی دوسری حدیث کی جہاں پر اس حق الجوار اور پڑوسی کے حق کی اہمیت کو بیان کیا، پیغمبر نے فرمایا ما آمن بی، ہمارے اوپر اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے کہ جو بات شبعان و جار ہو جائے، کہ جو پیٹ بھر کے سو جائے، کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، یعنی اس کا ایمان نہیں۔ بعض علماء کے سیرت میں لکھا گیا ہے، شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ فاسق تم کہاں تھے کل؟ انہوں نے پوچھا شیخ آپ استاد آپ نے ہم کو فاسق کہا، کس بنیاد پر؟ کہا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا تھا اور تم نے اس کی خبرگیری نہیں کی۔ شاگرد نے جواب دیا کہ شیخ ہمیں کیا معلوم کہ وہ بھوکا ہے؟ کہا معلوم نہیں تھا اسی لیے تو فاسق کہا ہے، اگر معلوم ہوتا تو کافر کہتے تم کو۔ یعنی معلوم کرنا انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ معلوم ہو جائے۔ ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، پیغمبر کی حدیث بہت ہی مفصل حدیث ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تدرون ما حق الجار، جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا ان استعان بک عنتہ، اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تمہارا حق یہ ہے، تمہارے اوپر واجب یہ ہے کہ اس کی مدد کرو۔ وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، اگر وہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ وَإِن مَرِضَ عُدْتَهُ، اگر وہ مریض ہو، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ وَإِن مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، اگر وہ مر جائے تو اس کے تشییع جنازہ میں شرکت کرو۔ وَإِن أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، اگر اس کو کوئی نیکی ملے، وہ کوئی اچھی چیز اس کو حاصل ہو، اچھی چیزیں ملیں تو جا کے اس کو مبارکباد دو۔ وَإِن أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اگر اس کو کوئی مصیبت لاحق ہو، اس کے اوپر کوئی مصیبت بلا نازل ہو جائے تو جا کے اس کو تعزیت پیش کرو، تسلیت دو۔ وَلَا تَسْتَعْلِ عَلَيْهِ بِالْبَنَاءِ فَتَحْجِبْ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، بہت عظیم حق ہے۔ کہا کہ اس سے بلند اپنا گھر نہ بناؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر کے ہواؤں کا راستہ رک جائے، یعنی جب تم اپنا گھر اس سے بلند بناتے ہو تو ہوائیں رک جاتی ہیں اس کے گھر جانے سے، لہذا اس سے بلند اپنا گھر نہ بناؤ الا باذنہ، مگر یہ کہ اس کی اجازت لے لو۔
کتنا بلند حق ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے پڑوسی کا، کتنا عظیم حق ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةٌ فَاهْدِ لَهُ، اگر پھل خرید کے لے آؤ تو اس کو ہدیہ دو، اس کے گھر میں دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ہدیہ نہیں دے سکتے، اس کو نہیں دے سکتے، نہیں ہے تمہارے پاس، فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، تو اپنے گھر میں ایسے لے جاؤ کہ چھپا کے لے جاؤ، یعنی وہ دیکھنے نہ پائے۔ وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدَكَ، اور تمہارا بچہ اس پھل کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلے، لِيَغْبِطَ بِهَا وَلَدَهُ، تاکہ اس کے بچے کو لالچ آئے۔ یعنی اپنے بچے کو یہ تعلیم دو کہ یہ پھل گھر میں کھاؤ، پڑوسی نہ دیکھنے پائے، ورنہ جب پڑوسی کا بچہ دیکھے گا تو لالچ پیدا کرے گا اور اس کے دل میں بھی ہرس ہوگی کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ وَلَا تُؤْذِهِ بِقَطَارِ قَدْرِكَ، گھر میں کوئی کھانا بناؤ تو اس کو اس کھانے کی خوشبو سے اذیت نہ دو، کہ تمہارے گھر کے کھانے کی خوشبو اگر پڑوسی کے گھر تک پہنچ رہی ہے تو اس کو اذیت ہوگی، اگر وہ نہیں ہے، نادار ہے، نہیں پا سکتا، نہیں کھا سکتا ایسا کھانا، تو اس کو اذیت ہوتی، لہٰذا یہ اذیت مت دو الا ان تغرف له منها، مگر یہ کہ اس کھانے میں سے اس کو بھی نکال کے دو۔ ثم قال، پھر پیغمبر نے فرمایا، اتدرون ما حق الجار، جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ حقوق ہیں اس کے؟ پھر پیغمبر نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یبلغ حق الجار الا من رحمہ اللہ، کوئی انسان پڑوسی کے حق کو ادا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ پروردگار عالم اس کے اوپر رحم کرے، یعنی جس کی زندگی میں رحمت الہی شامل حال نہ ہو وہ پڑوسی کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنے زیادہ حقوق ہیں، اتنے عظیم حقوق ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہوں تبھی انسان پڑوسی کے حق کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ ایک پڑوسی کا حق ہے، ایک مسلمان کا حق ہے کہ جو کم سے کم حق بیان کیا گیا، یعنی وہ 3 قسمیں جو بیان کیا گیا کہ انسان کے 3 حقوق ہیں، حق الاسلام، حق القرابت، حق الجار، اس میں سے یہ حق الجار ہے۔ حق الاسلام و حق الجار، اس میں یہ حق الجار ہے۔ اور الکافر لہو حق الجار، کافر کو بھی پڑوسی ہونے کا حق حاصل ہے، یہ اس کافر کا بھی حق ہے۔ ایسا انسان سوچے کہ اگر کوئی ایک مسلمان اس کا پڑوسی ہو جائے، کوئی ایک صاحب ایمان اس کا پڑوسی ہو جائے، کوئی اس کا قرابت دار اس کا پڑوسی ہو جائے تو اس کا حق بہت عظیم ہے۔ یعنی جب پڑوسی کا حق بغیر رحمت الہی کے شامل حال ہوئے انسان ادا نہیں کر سکتا تو وہ 3 حقوق جہاں اکٹھا ہو جائیں انسان کس طریقے سے ادا کرے گا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ رحمت الہی ہمارے شامل حال ہوں اور ہم تمام حقوق کو ادا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔